السلام علیکم گائز، آج ہم ایک ایسے ٹاپک کے بارے میں بات کرتے ہیں جو کہ اس ٹائم بہت ہی اہمیت کا حامل ہو چکا ہے جی۔ بالکل ہم بات کریں گے ہندوستان کی جو ایریا ہے جس کو سرگڑی کوریڈور بھی بولتے ہیں اور چکن نیک بھی کہا جاتا ہے۔ یہ ایک خطرناک جغرافی کمزوری ہے جو کہ آج کل ہندوستان کی بنتی جا رہی ہے۔ ہندوستان اپنی وسیع جغرافی ساخت اور ہمسایہ ممالک کے تنوع کی وجہ سے ہمیشہ ایک پیچیدہ سیکورٹی ماحول کا سامنا کرتا رہا ہے، لیکن اگر ہم بات کریں بھارت کی سب سے نازک جغرافیائی مقام کی تو یقیناً چکن نیک یا سرگڑی کوریڈور سر فہرست آئے گا۔ یہ ایک 22 کلومیٹر لمبی اور محض 20 سے 25 کلومیٹر چوڑی زمین پٹی ہے جو مغربی بنگال میں واقع ہے۔ بظاہر یہ ایک معمولی سی راہداری لگتی ہے، مگر حقیقت میں یہ بھارت کی شمال مشرقی ریاستوں کو باقی ملک سے جوڑنے والی واحد زمینی لائف لائن ہے۔ اگر یہ کٹ جائے تو بھارت کی 8 شمالی مشرقی ریاستیں، جن میں سکم، اروناچل پردیش، ناگالینڈ، منی پور، آسام، میگھالیہ، میزورم اور تریپورہ شامل ہیں، بھارت سے مکمل طور پر الگ ہو جائیں گے۔ سوال یہاں پر یہ بنتا ہے کہ چکن نیک آخر اتنا حساس کیوں ہے؟ اس کوریڈور کے ایک طرف بنگلہ دیش ہے، دوسری طرف نیپال اور بھوٹان، جبکہ اوپر کی جانب چین جو پہلے ہی اروناچل پردیش پر اپنا دعویٰ رکھتا ہے۔ 2017 میں ڈوکلام میں چین کی طرف سے سڑک تعمیر کیے جانے کی کوشش نے بھارت کو چونکا دیا۔ یہ تعمیر چکن نیک سے صرف چند کلومیٹر دور ہو رہی تھی۔ بھارتی فوجی نے فوری ایکشن لیا، لیکن اس واقعے نے دنیا بھر کی توجہ اس نازک علاقے کی طرف مبذول کروا دی۔ یہ بات بھی قابل غور ہے کہ بنگلہ دیش میں سیاسی حالات اگر خراب ہو جائیں یا کوئی بھارتی مخالف حکومت برسر اقتدار آ جائے تو چکن نیک ایک ایسے مقام میں تبدیل ہو سکتا ہے جہاں سے غیر ریاستی عناصر، اسمگلرز یا دہشت گرد گروہ بھارت کے لیے مسائل پیدا کر سکتے ہیں۔ اگر ایسی کوئی حکومت چین کے قریب ہو تو پھر چکن نیک صرف داخلی نہیں بلکہ خارجی خطرہ بھی بن سکتا ہے، اور یہی ہوا ہے حالیہ دور میں۔ کچھ دن پہلے ہی جب حسینہ واجد کی گورنمنٹ گر جاتی ہے اور وہ انڈیا کی طرف بھاگ جاتی ہیں، تو اس کے بعد نئی آنے والی گورنمنٹ کا یہ اندازہ لگایا جا رہا ہے کہ نئی آنے والی گورنمنٹ چائنا اور پاکستان کی حمایتی ہے۔ اب اس گورنمنٹ کے تبدیل ہونے کے بعد بنگلہ دیش کے حالات ایسے ہیں کہ بالکل انڈیا کے خلاف جا رہے ہیں، کیونکہ انڈیا میں یہ تجزیہ کیا جا رہا ہے کہ بنگلہ دیش کی حکومت جو حسینہ واجد کی حکومت تھی، جو کہ انڈیا کی حمایتی تھی، اس کو چائنا اور پاکستان نے ہی گرایا ہے، اور اس وقت چکن نیک کافی اہمیت کا حامل ہے۔ اب ذرا تصور کریں کہ اگر کسی جنگی صورتحال میں دشمن طاقتیں اس راہداری پر قبضہ کر لیں یا اسے بلاک کر دیں تو دوسرا کیا ہوگا؟ بھارت کی شمال مشرقی ریاستیں نہ صرف رسد، تجارت اور آمد و رفت سے محروم ہو جائیں گی، بلکہ سیکورٹی فورسز کے لیے بھی ان علاقوں تک پہنچنا ایک خواب بن جائے گا۔ دشمن کے لیے ایک سافٹ ٹارگٹ ہے جس پر حملہ کرنا ملک کے اندر گہرا اثر ڈال سکتا ہے، لیکن کیا بھارت ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھا ہے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ بھارت نے اس علاقے کی حفاظت کے لیے کئی اقدامات کیے ہیں، جیسے فوجی چوکیاں، ایئر بیسز، نئی سڑکیں اور ریلوے لائن، اور ساتھ ہی ساتھ نیپال اور بھوٹان سے دفاعی اشتراک کو بھی مضبوط کیا گیا۔ بنگلہ دیش کے ساتھ سفارتی تعلقات کو بہتر رکھنے کی کوششیں بھی اس تناظر میں کی جا رہی ہیں۔ تاہم چکن نیک کی جغرافی ساخت ایسی ہے کہ اسے کبھی مکمل طور پر محفوظ قرار نہیں دیا جا سکتا۔ یہ بھارت کے لیے وہ کمزور نس ہے جس پر وار کیا جائے تو پورا جسم ہل سکتا ہے۔ لہٰذا سوال صرف سیکورٹی کا نہیں بلکہ علاقائی استحکام، ہمسایہ پالیسی اور سفارتی بصیرت کا ہے۔ اگر بھارت نے چکن نیک کو صرف فوجی زاویے سے دیکھا اور علاقائی سیاست کو نظر انداز کیا تو یہ حکمت عملی مستقبل میں مہنگی ثابت ہو سکتی ہے۔ اور اسی میں ہی بھارت کی ان 9 ریاستوں کے اندر، ان 9 صوبوں میں ایک صوبہ ایسا ہے جس نے اپنی 30,000 سے 20,000 سے 30,000 لوگوں کی اپنی فوج بنائی ہے، اور وہ اپنا ایک آزادی کا دن مناتے ہیں۔ تو وہاں پر آلریڈی بہت ساری مسئلے چل رہے ہیں، مسائل چل رہے ہیں نکسائل کی طرف سے۔ تو چکن نیک ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ کبھی بھی سب سے بڑا خطرہ ایک باریک سی لکیر میں چھپا ہوتا ہے، جو نقشے پر چھوٹی لگتی ہے مگر قوم کے لیے زندگی اور موت کی حیثیت رکھتی ہے۔ اب اس میں ہم یہ بات کرنا نہایت اہم اور حساس سوال کرنا چاہتے ہیں اسی بات کے اندر کہ اگر چین چکن نیک سرگڑی کوریڈور پر قبضہ کر لیتا ہے تو اس سے چین اور پاکستان کو کیا فائدہ ہوگا؟ تو بالکل یہ، اگر چین چکن نیک پر قابض ہو جائے، چین اور پاکستان کو حاصل ہونے والی ممکنہ فوائد، چکن نیک بھارت کی وہ جغرافیائی کمزوری ہے جس پر دشمن کی نظر ہونا کوئی تعجب کی بات نہیں۔ یہ باریک زمین پٹی بھارت کی شمال مشرقی 8 ریاستوں کو باقی ملک سے جوڑتی ہے۔ اگر چین کسی بھی وجہ سے اس علاقے پر قبضہ کر لے یا اسے بند کر دے تو اس کے نتیجے میں بھارت کو شدید نقصان اور چین و پاکستان کو کئی اسٹریٹجک فوائد حاصل ہو سکتے ہیں۔
भारत की जोग्राफियाई तकसीम चीन और पाकिस्तान का पहला बड़ा फ़ायदा ये होएगा कि चीन चिकन नेक पर कब्ज़े के मतलब होगा भारत की शुमाल मशरकी रियासतें बाकी भारत से कट जाएंगी। इसके नतायज भारत की दाखिली सालमियत को शदीद धचका, अवाम में मायूसी, एतमाद में कमी, फ़ौजी रसद, ट्रांसपोर्ट और राब्ता मुकम्मल मुअत्तल हो जाएगा। ये सूरत हाल भारत को अंदरूनी इंतशार में मुब्तला कर सकती है, जो चीन और पाकिस्तान के लिए सफारती और फ़ौजी बरतरी का मौका बन जाएगा। चीन का जोग्राफियाई दायरा वसी हो जाएगा। अगर चीन चिकन नेक को अपने कंट्रोल में ले लेता है तो वो भारत के कल्ब के बहुत करीब आ जाएगा। शुमाल मशरकी भारत पर इसका स्ट्रेटेजिक कंट्रोल बढ़ जाएगा। चीन जनूबी एशिया में अपनी अस्करी बालादस्ती कायम करने के एक कदम और करीब हो जाएगा। ये चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI को भी तक़वियत देगा और ख़त्ते में चीनी असर रसूख को मज़ीद फैलेगा। पाकिस्तान को कश्मीर और मगरबी महाज पर फ़ायदा मिलेगा। जब भारत के ध्यान मशरकी सरहद चिकन नेक पर होगा तो पाकिस्तान को दरअसल फ़वाइद हो सकते हैं। मगरबी सरहद लाइन ऑफ कंट्रोल पर दबाव कम हो जाएगा। कश्मीर में अस्करी कार्रवाइयों का दायरा बढ़ाया जा सकता है। भारत की फ़ौज 2 महाजों पर बटी हुई होगी, जो इसकी कमज़ोरी बनेगी। आलमी सतह पर भारत के अंदरूनी बहरान को उजागर करके सफारती फ़ायदा हासिल किया जा सकता है। चीन और पाकिस्तान के दरमियान राब्ता मजबूत होगा। अगर भारत का चिकन नेक इलाका गैर फ़ाल हो जाए तो पाकिस्तान और चीन के लिए ये सुनहरी मौका होगा। दोनों ममालिक अपनी सरहदी राहदारियों जैसे सी पैक को महफूज और मौसर बना सकेंगे। भारत की ज़मीनी नाकाबंदी के ज़रिए इसके इलाकाई असर रसूख को महदूद किया जा सकेगा। जनूबी एशिया में चीन पाकिस्तान गठजोड़ को स्ट्रेटेजिक बरतरी हासिल होगी, सफारती और नफसियाती बरतरी भी होगी। चिकन नेक पर कब्ज़ा भारत के लिए एक नफसियाती शिकस्त भी होगी। अवाम का हुकूमत पर एतमाद मुतज़ल्ज़ल और आलमी सतह पर भारत की इमेज मुतासिर होगी। पाकिस्तान और चीन को दुनिया भर में ये बयानियाँ पेश करने का मौका है कि भारत अंदरूनी तौर पर कमज़ोर हो चुका। अगर चीन चिकन नेक पर कब्ज़ा करता है तो उसे फ़ौजी, जोग्राफियाई, नफसियाती और सफारती सतह पर बहुत बड़े फ़वाइद हासिल होंगे। कि पाकिस्तान जो पहले ही भारत के साथ दुश्मनी के रिश्ते में बंधा है, इस सूरत हाल का भरपूर फ़ायदा उठा सकता है। दोनों ममालिक की मुश्तरका स्ट्रेटजी भारत के लिए दो तरफ़ा ख़तरे में बदल सकती है। मशरिक़ में चीन, मगरिब में पाकिस्तान। यही वजह है कि भारत इस इलाके को अपनी जान की रग, लाइफ लाइन समझता है और उसे महफूज बनाने के लिए हर मुमकिन कदम उठा रहा है। तो बिल्कुल इस हवाले से पाकिस्तान कभी भी कोई कसर नहीं छोड़ेगा इस मसले को हल होने के लिए। लेकिन अगर पाकिस्तान और चाइना मिलकर इस स्ट्रेटजी को आगे बढ़ाते हैं तो इसके कई असरात होंगे। चिकन नेक पर बराह रास्त असरात क्या होंगे? चिकन नेक की जोग्राफियाई हैसियत पहले ही भारत के लिए एक कमज़ोरी है। अगर बांग्लादेश की सियासी सूरत हाल गैर मुस्तहकम हो जाती है तो दरअसल ख़तरात पैदा हो सकते हैं। सरहदी गुज़रगाहों पर ख़तरा भी हो सकता है। चिकन नेक बांग्लादेश से महज चंद किलोमीटर के फासले पर वाक़ है। किसी दुश्मन रियासत या गिरोह के लिए ये आसान हो सकता है कि वो इस पट्टी पर हमला करे या शोरिश फैलाए। अगर भारत नवाज़ हुकूमत ख़त्म हो जाए और कोई चीन नवाज़ हुकूमत आ जाए, जो कि अभी हसीना वाजद के ख़त्म होने के बाद लोग कह रहे हैं और इंडिया की मीडिया ये बातें कर रहा है कि ये हुकूमत चाइना की है, तो इसमें काफ़ी मसला पैदा हो सकता है। तो आगे के लिए हम इंशाल्लाह बाद में बात करेंगे इस डिटेल के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ताकि हम ऐसी वीडियो और भी ला सकें।